بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، میں نے گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں عالم اسلام کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کے افراد کو سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں اللہ رب العزت نے جس وحدت، اجتماعیت اور بھائی چارے کے رشتے میں پرویا، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام اور اکرام تھا۔ میں نے سورہ آل عمران کی روشنی میں اللہ رب العزت کا یہ حکم سمجھانے کی کوشش کی کہ امت کی وحدت یہ اللہ کا بہت بڑا انعام اور اکرام ہے۔ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تمام کے تمام لوگ اکٹھے ہو کر تھام لو، ولا تفرقوا، اور جدا جدا اور فرقہ فرقہ نہ بن جانا۔ یہ مالک الملک نے حکم دیا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے اولین گروہ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، اور ان کے ذریعے قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کو یہ سبق سکھایا کہ امت کی کامیابی، کامرانی سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں کے لیے کامیابیاں مالک نے لکھی ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مجتمع رہیں گے، فرقے فرقے نہیں بن جائیں گے، کیونکہ جو لوگ گروہ بندیوں میں بٹ جاتے ہیں، فرقے فرقے ہو جاتے ہیں، تو ان کی ساری قوت طاقت بکھر جاتی ہے اور وہ کمزور ہو جاتے ہیں، اور دنیا کفر کے ظلموں کو مٹانے کے لیے جو یہ دین اسلام اور دین کے ماننے والے آئے ہیں، تو وہ پھر اپنا وجود ہی برقرار نہیں رکھ سکتے۔ دنیا سے ظلم کا خاتمہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اسی آیہ مبارکہ میں جو سورہ آل عمران کی 108 نمبر آیت ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی، اس میں مالک الملک نے پھر یاد کروایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تمہارے اوپر جو اللہ نے اپنی نعمت کی، اپنا فضل و احسان کیا، ذرا اس نعمت کو یاد کریں۔ اور وہ نعمت کون سی یاد کروائی، کس نعمت کا تذکرہ
اللہ نے صحابہ کرام کو بار بار کرنے اور ادھر متوجہ ہونے اور ادھر توجہ دلانے کی صورت مالک الملک نے اس حکم کے اندر فرمائی، اذ کنتم اعداء، کہ تم آپس میں دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، تو اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت اور محبت ڈال دی۔ یہ نفرتیں، یہ الفتیں اللہ کی نعمت ہوتی ہیں، محبتیں اور مسلمان ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، یہ اللہ کی توفیق سے قریب ہوتے ہیں۔ اور شیطنت نفس انسان کا جو دین کا دشمن ہے، وہ ان محبتوں کو نفرتوں میں بدلنے کی پوری کوشش کرتا ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نفرتوں میں اس قدر آگے چلے جائیں کہ یہ اپنی ساری طاقت قوت کھو بیٹھیں اور اجتماعیت کے ذریعے سے، بھائی چارے کے ذریعے سے، اکٹھے ہونے کی بنیاد پر جو ان کو قوت اور طاقت ملنا تھی، اس سے ان کو محروم کر دیا جائے۔ یہ انسان کے من کا دشمن، اندر کا نفس بھی یہی چاہتا ہے اور شیطان بھی یہی کروانا چاہتا ہے۔ تو یہ ایک جنگ ہے جو ہر انسان کے من میں بپا ہے۔ انسان کی روح اللہ کی فرما برداری میں دوسرے مومنین کے ساتھ ملنا چاہتی ہے، اور انسانی نفس جو شیطان کا نمائندہ ہے، وہ ان کو ایک دوسرے کا دشمن بنانا چاہتا ہے۔ تو یہ جنگ جاری ہے۔ تو مالک الملک نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں کو یہ حکم دیا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت جو تم پر مالک نے فرمائی، ذرا اس کو یاد کرو۔ اذ کنتم اعداء، تم آپس میں دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، اللہ نے اپنی کرم نوازی سے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت پیدا کر دی۔ فاصبحتم بنعمتی اخوانا، اس نعمت کے صدقے میں جو مالک نے تمہارے دلوں میں پیدا کی، تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نے بکھرے ہوئے لوگوں کو اکٹھا کر دیا اور ایک دوسرے کے دشمنوں کی دشمنیوں کو نکال کر محبتوں کے رنگ میں رنگ دیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم دوزخ کے کنارے کھڑے تھے، آگ کے کنارے کھڑے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تمہیں دوزخ کی آگ سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کے بیان کرتا ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تمہیں ہدایت نصیب ہو۔ گویا اکٹھا ہونا، بھائی چارے کی فضا بنانا، ایک دوسرے کے قریب مسلمانوں کا ہونا، یہ دوزخ کے بچاؤ کا طریقہ کار ہے۔ دوزخ سے وہی لوگ بچ سکتے ہیں جن کو رب ذوالجلال اپنے بھائیوں کے قریب ہونا اور ان کی محبتوں کو اپنے دل میں بسانے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ جن کے دلوں میں نفرتیں بھری ہوئی ہوں، ان کو مالک الملک جنت کے قریب نہیں جانے دیتا۔ جنتوں میں صرف ان کو جانے دیتا ہے جو آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں۔ یہ بھائی چارہ، یہ مواخات، یہی دوزخ سے بچاؤ کا طریقہ کار ہے۔ یہ نصیب کن کو ہوتا ہے؟ جن کی نگاہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پر ہوتی ہیں، ان کو یہ توفیق اور یہ سعادت عطا کی جاتی ہے۔
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26، 27 اور آگے 28 مالک الملک نے فرمایا کل، اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم آپ دعا کیا کریں، اللہم مالک الملک، اے اللہ جو ساری بادشاہتوں کا مالک ہے، توتی الملک من تشاء، تو وہ ذات ہے جو جسے چاہتا ہے ملکوں کی بادشاہی عطا کر دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے یہ ساری بادشاہتیں چھین لیتا ہے۔ ہم نے بادشاہتیں اپنی اس زندگی میں، چھوٹی سی زندگی میں ملتی بھی دیکھیں اور چھنتی بھی دیکھیں۔ یہ مالک الملک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا کہ میری بارگاہ کے ساتھ جڑے رہو اور میری بارگاہ میں التجا کرتے رہو کہ باری تعالیٰ ساری بادشاہتیں ہمیشہ تو تیری ہی ہیں، باقی بادشاہتیں تو وقتی آتی ہیں، جس سے تو چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، یہ ساری عطائیں تیرے دست قدرت میں ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور تو جسے چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ یعنی عزتیں بھی تیری بارگاہ سے ملتی ہیں، جو تیری بارگاہ میں اور تیرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی چوکھٹ سے اپنی نسبت قائم کرتا ہے، اس کو تو عزتیں بانٹ دیتا ہے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جو تیرے در سے اور تیرے محبوب کے در سے پھرتے ہیں یوں ہی خار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ تو جسے چاہتا ہے عزت بخشتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، کا مطلب یہ ہے کہ تو جو تیرا در چھوڑتا ہے پھر رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ بیدک الخیر، یہ دعا کیا کریں میری بارگاہ میں، اپنے محبوب کو سکھایا، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم گناہ گاروں کو بھی اپنی بارگاہ میں مانگنے کا سلیقہ سکھایا۔ ساری بادشاہتیں تو میری ہیں، میں ساری بادشاہتیں بانٹ دوں تو ایک رتی برابر بھی اس میں کمی نہیں آتی، تو تم میری بارگاہ میں مانگا کرے، اور مانگنے والے کی نگاہیں لازمی بات ہے اپنے رب کی طرف اٹھیں گی، غیروں کی طرف نہیں اٹھیں گی۔ تو مالک گویا دکھانا چاہتا ہے کہ تمہیں میرا در نظر آتے رہنا چاہیے، اور جو ہمارے در کے لوگ ہوتے ہیں پھر ہم ان کو دنیا میں در در کی بھیک نہیں مانگنے دیتے، بے نیاز کر دیتے ہیں۔ تو مالک نے فرمایا کہ میری بارگاہ میں کہا کریں بیدک الخیر، اے مالک الملک ساری بھلائیاں تیرے دست قدرت میں ہیں، جسے تو دیتا ہے وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا، اور جس سے تو چھین لیتا ہے کبھی وہ حکمران نہیں ہو سکتا، کبھی وہ کسی شے کا مالک نہیں بن سکتا۔ مالک مالک ہی بناتا ہے، اور جو اس در سے پھرتے ہیں پھر وہ رسوا اور ذلیل ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ میری بارگاہ میں دعا کریں انک علی کل شیء قدیر، کہ باری تعالیٰ ساری ملکیتیں، ساری بادشاہتیں تیرے دست قدرت میں ہیں، اور تو ہر شے پر کامل قدرت رکھنے والا ہے۔
تیری قدرت سے باہر کوئی نہیں ہے۔ بس مسلمانوں کو یہ یاد دہانی کروانے کے لیے اللہ نے سبق یاد کروایا کہ مالک نے یہ کارخانہ قدرت پیدا کر کے بیٹھ نہیں گیا کہ لوگوں کے حوالے کر دیا ہو۔ مالک نے اپنی ساری ملکیت اپنے دست قدرت میں رکھی ہوئی ہے۔ اب قدرتیں جس کو وہ دیتا ہے اس کو قدرتیں مل جاتی ہیں، ملکیتیں مل جاتی ہیں۔ جس سے چھین لیتا ہے دنیا کی کوئی طاقت راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ بڑے بڑے فرعون آئے، سارے فرعون غرق ہو گئے، ابرا کے لشکر آئے، ملیا میٹ ہو گئے۔ وہ چاہے تو مچھر کے پر سے وہ ساری فرعونیتیں نکلوا دے اور اس ایک مچھر جیسی حقیر ترین مخلوق کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا جو اپنے آپ کو خدا کہتے تھے۔ مالک نے فرمایا کہ تمہاری طاقتیں قوتیں کدھر گئیں؟ یہ ذرا میری سب سے کمزور ترین مخلوق مچھر ہے، اس کا تو ذرا مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ نہیں نہ کر سکتا، مچھر کا پر کا بھی مقابلہ نہیں، مچھر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیا خدائی کے دعوے، کیا فرعونیتوں قارونیتیں، لیکن ساری نکل گئیں۔ ٹھیک ہے، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، ہر شے پر مالک تو ہی قادر ہے۔ یہ میری بارگاہ میں کہا کریں، یہ سکھایا تاکہ یہ تمہیں سبق یاد رہے اور تمہاری نگاہیں کسی اور طرف نہ اٹھیں، میرے اور میرے رسول کی چوکھٹ کی طرف اٹھیں۔ یہ سبق سکھایا۔ پھر آگے اپنی قدرتوں کا ایک اور اظہار فرمایا، تولج اللیل فی النہار، تو رات کا حصہ دن میں داخل کرتا ہے، وتولج النہار فی اللیل، اور دن کا حصہ رات میں داخل کرتا ہے، یعنی رات اور دن کا تسلسل جاری ہے۔ کبھی تاریکی چھا جاتی ہے، کبھی تو چاہتا ہے تو روشنیاں ہو جاتی ہیں، دن ہو جاتے ہیں۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، مردے سے تو زندہ کو نکال لیتا ہے۔ مردہ ہوتا ہے تو وہاں سے تو چاہے تو زندگی نکل آتی ہے، اور وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو مردہ کو زندہ سے نکال لیتا ہے۔ مردہ سے زندہ کو نکالنا، زندہ سے مردے کو نکالنا، چاہے تو مرغی سے انڈا نکل آئے، چاہے تو انڈے سے مرغی نکل آئے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، تو جسے چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے عطا فرماتا ہے۔ عطائیں تھاری تیری ہیں، کسی کے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ مالک نے یہ دعا کرنے کا سلیقہ اپنے محبوب کو سکھایا اور آپ کے صدقے میں ہمیں سکھایا، آپ کے ذریعے سے قیامت تک آنے والی امت کو سکھایا۔ مرغی پہلے ہو یا انڈا پہلے ہو، یہ ساری تیرے دست قدرت میں ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ تو رزق کے خزانے بھی اسی کی ہاتھ سے بارگاہ سے بٹتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ واللہ یوتی وانا قاسم، دیتا اللہ ہے، تقسیم میں کرتا ہوں۔
नारे तकबीर, नारे रिसालत। आते उधर से ही है। तकसीम बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होते हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वल्लाहु योती, अल्लाह देता है, देने वाला वो है। वाना कासिम, तकसीम मैं करता हूँ। तो मालिकुल मुल्क की बारगाह से जब ये सबक पक्का कर दिया जाए तो फिर इंसान की नज़रें दाएं बाएं भटकती नहीं हैं, उसकी नज़रें अल्लाह और उसके रसूल की चौखट पे लगी रहती हैं कि बटता यहाँ से है, आता उधर से है, दुआएं उधर होती हैं, मांगते इधर से हैं। तो ये मालिक ने सिखाया। ये 2 आयतें हैं सूरह आले इमरान की। पहले भी कभी मैंने ये याद करवाया था, पता नहीं आपको याद रहा हो या ना रहा हो। 26 और 27 आयत, 2 आयतें। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप मस्जिद नबवी शरीफ में हाजिर नहीं हो सके। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याद फरमाया और आपने बुला के पूछा कि आप मस्जिद नबवी में नहीं आए। तो अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मकरूज़ था, यहूदी का कर्ज़ा देना था, वो मेरे दरवाज़े पर आके बैठ गया था। तो मैं बाहर निकलता तो उसने मुझे पकड़ लेना था। मैं उसका मकरूज़ था, कर्ज़ देना था, कर्ज़ देने के लिए मेरे पास शय कोई नहीं थी। तो इसलिए मैं आपकी बारगाह अक़दस में भी हाज़िर नहीं हो सका। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 2 आयतें सिखाईं। आपने फरमाया है मुआज़, ये अल्लाह करीम ने ये वजीफ़ा दिया है, ये 2 आयतें पढ़ा करो और ये 2 आयतें पढ़ के दुआ किया करो अल्लाह की बारगाह में, रहमान दुनिया वल आखिरा, ए दुनिया और आखरत के रहमान और रहीम। तोती मिनहुमा मन तशाओ व तमनाओ मिनहुमा मन तशा। दुनिया और आखरत, सारी दुनिया और आखरत तू जिसे चाहता है दे देता है, जिससे चाहता है रोक लेता है। ये दुनिया भी तेरे दस्ते कुदरत में है, आखरत भी तेरे दस्ते कुदरत में है। जिसको चाहे दे दे, जिसको चाहे रोक ले। इक़्ज़ी अन्नी दैनी, बस मेरी तरफ से मेरा कर्ज़ तू ही अदा फरमा दे। तो आका अलैहिस्सलाम ने ये दुआ समझाई, सिखाई और सिखा के फरमाया कि अगर तेरे ऊपर ओद पहाड़ जितना सोना भी कर्ज़ हुआ तो इन आयतों के पढ़ने से अल्लाह अदा फरमा देगा। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में इसके विर्द को अपना मामूल बनाया। मेरे मालिक ने कभी पूरी ज़िंदगी में किसी का मोहताज नहीं होने दिया। तो ये मैंने न सिर्फ खुद अमल किया बल्कि सारों को सिखाया, नेट पर भी लगाया। तो जो भी ये सौदा मालिक से करना चाहता है कर ले, ये दर खुला है, इसके लिए कोई कीमत नहीं लगती। ये बंदे और मालिक का काम है। जो सैयदुल अबरार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजीफ़ा बताया, उससे बड़ा कोई वजीफ़ा हो सकता है? ये मेरे मालिक ने अपने महबूब को सिखाया और महबूब मुकर्रम ने अपने ग़ुलामों को सिखाया।
تو یہ دو آیتیں بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق ایسے جوڑتی ہیں کہ ہر وقت نگاہیں مالک کے مالک ہونے پر لگی رہتی ہیں کہ وہی مالک ہے، وہی رازق بھی ہے، عزتیں بخشنے والا بھی وہی ہے، اور اس کے در سے جو منہ موڑتے ہیں خواری ان کا مقدر بن جاتی ہے، ان کو عزتیں کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ان العزت للہ جمیعا، ساری عزتیں اللہ کے لیے، تو ساری عزتیں اللہ کے پاس ہیں، وہاں سے عزتیں تقسیم ہوتی ہیں، جس کو وہ عزتیں دیتا ہے وہ معزز ہو جاتا ہے، اور جو اس کے در سے منہ موڑتا ہے وہ ذلتیں نہیں دیتا۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ ذلتیں دیتا ہے، اللہ ذلتیں نہیں دیتا، جو بندہ اس کی بارگاہ سے منہ موڑتا ہے ذلتیں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔